وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا نون کے ساتھ الف ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، وَقُلْنَا نہیں، وَقُلْنَا، اس کو بھی مارک کر لیں، پھر سے پڑھیں۔ أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة، جب وقف کریں گے تو جنہ، ٹھیک ہے، جنہ نہیں، جنہ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَكُلَا الف ہے نا، اس کو بھی مارک کریں، منہا، منہا نہیں، منہا، رغداً حیث شئتما، حیث، سا کو نرمی سے اور سو نہیں کہیں گے، حیث شئتما نہیں، حیث شئتما، شئتما، جی زیر کو اور باریک کریں گے، اور شئتما نہیں پڑھیں گے، شئتما، حمزہ کو واضح کریں گے۔ سن رہے غور سے کہ آپس سے باتیں کریں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا، تقربا پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، تقربا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ الف آگے، تقربا، ٹھیک ہے، تقربا نہیں لکھا ہوا، تقربا ہی ہے۔ پھر سے ولا، هذه الشجرة، هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكونا، اس کو فتكونا یوں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آگے الف ہے، فتكونا من الظالمين، ظالمین، لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر، ظالم نہیں ہے، ظالم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مارک کر لیں، کیونکہ ہم اردو نہیں، پنجابی نہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے جو تھوڑا سا بھی اردو یا اس پنجابی کا ٹچ آتا ہے میں اس کو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مارک کر لیں گے تو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو کچھ بہتری ہوگی، ورنہ یہ بھی بھول جائیں گے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن، سین کاف نون سکن، اس سے ملتا جلتا اردو کا کوئی لفظ بتائیے۔ سکون، سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا۔ ہلنے جلنے سے تو سکون نہیں ہوتا نا، چاہے دل میں اضطراب ہو وہ بھی بے سکونی ہے، اور فزیکلی اگر کوئی ہل جل رہا ہے تو وہ بھی بے سکون ہے۔ بعض اوقات بچے ہائپر ہوتے ہیں نا، ہلتے جلتے رہتے تو آپ انہیں یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کتنا پرسکون بچہ ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بعض اوقات بےچینی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اندر ہل جل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی سکون نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔
تو اسکن سکون سے رہو، یعنی مفہوم کیا ہے؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سکون پاؤ. انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی. زوج کس کو کہتے؟ بیوی کو. زے واو جیم. الجنت جنت میں. جنت کا روٹ کیا بتایا گیا تھا؟ جیم نون نون. کیا مانا تھا اس کا؟ وہ چیز جو نظر نہ آئے، یعنی اتنے گھنے باغ کہ جس سے جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی. جن بھی اسی سے ہے، نظر جو نہیں آتا آپ کو. وَکُلَا اور تم دونوں کھاؤ. منہا اس میں سے. اچھا، کلا کا جو روٹ ہے وہ اکلا ہے، الف کاف لام ہے. اکلا. یہ جہاں بھی حروف علت ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا سا تکلیف دیں گے. اکلا. منہا اس میں سے. رغدن. رغدن جو ہے راغد کی جمع ہے. راغد. راغد کا کیا معنی ہے؟ جیسے فاعل ہوتا ہے آسودہ زندگی والا، خوشحال زندگی والا شخص. یعنی کھاؤ وہاں خوشی سے، مزے لے کر. ویسے رغدہ کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، یہ اس کے روٹ کا معنی ہے. رے غین دال کا کیا معنی ہے؟ جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کسی کھیت میں آزاد چھوڑ دیں، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، جیسے لوگ بوفے سے کھاتے ہیں. تو وہ جنت میں بھی کیا کہا گیا کہ تم آزاد پھر کے کھاؤ، جو جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ، خوب خوب کھاؤ. رغد. لفظ رغد بول کے بھی منہ میں کیا آتا ہے؟ رغد. یعنی ایک فیلنگ، کسی کیفیت ہوتی ہے. رغد بھرا بھرا لفظ ہے نا. اکلا میں تو وہ نہیں ہے نا. اکلا میں نے کھانا، یعنی ایک لمٹ کے اندر کھانا. دنیا کے کھانے اکلا ہیں، لیکن جنت میں کیا تھا؟ رغد. کھلا کھاؤ، یہ مراد ہے. جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ. کوئی ڈائٹنگ نہیں، کوئی واچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں کہ کھا کے بیمار پڑو گے. تو یہ سب معنی جو ہے نا ایک رغد کے اندر ہے. رغد عربی میں مرغدہ باغ کو بھی کہتے ہیں، مرغدہ. تو رغدن خوب، جی بھر کے. اصل میں صرف ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا رغدن کا، تو یہ سارا پیچھے کانسیپٹ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے بعض اوقات با فراغت، یعنی فراغت کے ساتھ، کھلا، جی بھر کے، جہاں سے چاہو، تو مختلف معنی اس میں پھر آ جاتے ہیں. حیثو جہاں سے. شئتما. شئتما کا روٹ جو ہے وہ شے ہے، شین یہ حمزہ، شیئن. شاء سے ہے نا چاہنا، تو شے کو بھی انسان چاہتا ہے نا. شئتما تم دونوں چاہو، یعنی فرق نہیں رکھا گیا کہ آدم زیادہ کھائیں اور حوا کم کھائیں، یا یہ کہ حوا زیادہ کھائیں اور آدم کم کھائیں. دونوں جو جی چاہیں کھائیں. ہمارے ہاں تو پابندیاں ہوتی ہے نا، عورت یہ نہ کھائے اور مرد یہ نہ کھائے. اور لیکن وہاں جنت کے مزے یہی ہیں کہ جو جتنا جیسا جی چاہے کھائے. تو حیثو جہاں سے. حیثو جو ہے نا یہ اسم ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. حیثو زمان اور مکان دونوں کے لیے. کیا مطلب؟ جب جی چاہے، کوئی ٹائمنگز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مکان جہاں سے. اب دنیا میں تو یہ دونوں پابندیاں ہیں. نمبر 1 ٹائم پہ کھاؤ، جب جی چاہے نہیں کھا سکتے آپ. اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ سے نہیں کھا سکتے. دنیا میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بھی فوڈ کورٹ کے پاس سے گزر رہے ہیں یا فوڈ اسٹریٹ میں سے گزر رہے ہیں تو آپ جو جی چاہے کھا لیں، جہاں سے جی چاہے آپ لے لیں، یہ نہیں کر سکتے. لیکن جنت میں کیا ہے کہ حیثو 2 معنی دیتا ہے، جس وقت چاہو اور جہاں سے چاہو. نہ ٹائم کی پابندی
اور نہ جگہ کی پابندی اور نہ کھانے کی قسم کی پابندی. اب آپ خود سوچیں کہ یہی تو جنت ہے جو دنیا میں ہو نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں. تو حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور پھر شئتما، تم دونوں کی اپنی چوائس ہے. دنیا میں تو گھر میں اگر کھانا پکے اور آپ کی چاہے مرضی کا ہے یا نہیں، آپ کو کھانا ہے. اور گھر کے ہر بندے کی ہر مرضی روز نہیں پوری ہو سکتی. لیکن جنت میں یہ بھی ہوگا، شئتما، تمہاری اپنی اپنی چوائس ہے. جس کو جو پسند ہے وہ کھا لے اور جتنا چاہے کھا لے. ولا تقربا، بس ایک امتحان ہے، اور نہ تم دونوں قریب جانا. تقربا کا لفظ جو ہے قاف رے بے سے، قرب. نہ تم دونوں قریب جانا، ہاذی ہی، اس، جیسے ہاذا تھا نا، اسی طرح ہاذی ہی ہے، اسم اشارہ ہے. الشجرہ، درخت کے، شجر. فتکونا، تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. روٹ کیا ہوگا؟ ذو لام میم، ظلم. ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. اور اس سے پیچھے روٹ کا جو معنی ہوتا ہے نا، ظلم کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. دیکھیں نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، محل کہتے ہیں مقام یا جگہ. کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا. مثلا ٹیلی فون کو میز پر رکھا جاتا ہے، عموماً زمین پر نہیں. اور اگر کوئی آئے استعمال کرے نیچے بیٹھ کے اور پھر وہیں چھوڑ کے چلا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ٹیلی فون کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ ٹیلی فون کی جگہ زمین نہیں تھی، جو اس کا اصل مقام تھا، جو سٹینڈ تھا، جو اس کے لیے پراپر جگہ تھی، اس نے اس کو وہاں نہیں رکھا. ایسے ظلم ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جس کو لفظ کہتے ہیں نا ڈی گریڈ کر دینا. ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا اپ گریڈ کرنا. اپ گریڈ کیا ہوتا ہے؟ مقام سے بھی اوپر لے جانا. اور ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا. یہ دونوں ہی ظلم ہے. جب کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس بیچارے پہ ظلم ہے. اگر گدھے کو استاد کہا جائے تو وہ گدھے کے ساتھ ظلم ہے نا. اس کے اندر اتنی بیچارے کی صلاحیت نہیں، آپ نے اس کے اوپر بوجھ لا دیا، جو وہ نہیں کر سکتا وہ اس سے کرا رہے ہیں. اسی طرح کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا، جیسے ماں باپ ہیں تو ان کو وہ مقام نہ دینا جو ان کا مقام ہے، ان کو اپنے برابر سمجھ لینا، یا پھر بچوں جیسا سمجھ لینا. خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے میں آتے ہیں اور بچوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر عموماً بچے کیا کرتے ہیں؟ خود ماں باپ بن جاتے ہیں اور ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، which is not right. یہ ظلم ہے ماں باپ کے ساتھ. تو اب آپ اگر اصل ظلم کا معنی جانیں گے تو جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوگا آپ کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی نا. آپ اسے ریلیٹ کرنے لگیں گے کہ یہ ظلم کس قسم کا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے جب اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا یا اس کی عبادت صحیح طور پر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اور ہم نماز کس کی یاد کے لیے قائم کرتے ہیں؟ یا یہ کہ نماز کے کتنے حصے میں اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ ہم سب کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور یہ حساب ہم خود ہی کر سکتے، کسی اور سے نہیں کرا سکتے. تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا، اس کی صحیح عبادت نہیں کرتا. اچھا، بندوں کے حق میں بھی کرتا ہے کہ ان کو ان کا صحیح مقام نہیں دیتا، جو ماں باپ کا مقام ہے یا جو اولاد کا ہے یا جو بیوی کا ہے یا جو رشتہ داروں کا ہے یا ہمسایوں کا ہے یا عام انسانوں کا ہے یا اجنبی لوگوں کا ہے یا ساتھیوں کا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص اگر بزرگ ہے
وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو بچہ ہے وہ اوپر بیٹھ جائے، یہ ظلم نہیں ہے نا؟ ایک معذور شخص جو ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو انسان انسانوں کے حق میں بھی ظلم کرتا ہے جب ان کو ان کا صحیح حق نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ہر چیز کا حق ہے ہم پر. جو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا کتاب کا بھی حق ہے، قلم کا بھی حق ہے. جو جانور انسان جن سے کام لیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ آیا تھا آپ کے پاس بلبلاتا ہوا، جس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس سے زائد کام لے رہا تھا. تو اسی طرح وہ تمام چیزیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر حق. مثلا یہ کچھ لوگ والز پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی. تو کسی بھی چیز کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھا جائے تو اسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. تو ظلم جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے اور معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہ رکھنا. حق نہ دینے کے اوپر مزید وضاحت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا. تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ یہ درخت کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اگر تم نے کھا لیا تو کرو گے تو اس پہ ظلم. تو انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ کرتا ہے نا کہ نہیں؟ جب اللہ کا حق نہیں دیتا، جب بندوں کا نہیں دیتا، جب چیزوں کا نہیں دیتا. مثلا انسان اپنے مال پہ بھی ظلم کرتا ہے، اسے فضول چیزیں خریدتا رہتا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. اگر اپنے پین کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے کس کا نقصان؟ ایک کاغذ پہ لکھنے کو جو دیوار پہ لکھیں گے تو دوبارہ کاغذ پہ لکھنے قابل نہیں رہے گا، آپ نے غلط جگہ استعمال کی. اسی طرح اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا، اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ ظلم ہے نا. اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی زبان کا غلط استعمال، اپنے وقت کا غلط استعمال، یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں. اور بیسیکلی اس کا نتیجہ خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ. اب تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اسکن کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے رہنا مقصود نہیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ساکن ہونا. تم ٹھہر جاؤ، جنت میں رہ جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. حیث اسم ظرف زمان ہے اور مکان بھی، جو کہ ظرف ہے اس لیے دونوں مانے، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر اور خیر دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہے، اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا یا آدم، لیکن ساتھ ہی اس کو انت و زوجکا اور باقی تسنیہ کے صیغوں میں برابر دونوں سے خطاب. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے.
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اور ظلم کے بارے میں آپ صبح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے، کہ تم پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، خواہ وہ بندوں کے حق میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حق میں ہو، خواہ وہ وسائل کے حق میں ہو. جو اللہ نے انسان کو چیزیں دی ہیں ان کا غلط استعمال بھی. اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے، بندوں کے حقوق مارتا ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے.